اچھا، اگلا سوال ہے بھائی کا کہ قرآن حکیم میں سب سے عظمت والی صورت کون سی ہے، اور سب سے زیادہ عظمت والی آیت بھی بتا دیں، اس حوالے سے کوئی لیکچر ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ لیکچر تو میں نے دیا ہے جی، پہلے وہ سن لیں۔ مسئلہ نمبر 112 ABC، قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل، اس میں نے ان چیزوں کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ یہ حدیث آپ کو مشکات کے اندر تیسری جلد کے اندر بھی مل جائے گی۔ مشکات کی تیسری جلد کے اندر ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے فضائل قرآن، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اس کا نمبر ہے 4474، مشکات میں نمبر ہے 2118۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، تو میں نے نماز مکمل کی، اس کے بعد گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میری آواز پہ کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ، نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن پاک کی آیت نہیں سنی ہے؟ سورۃ الانفال کی آپ نے آیت پڑھی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فوراً لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کے اوپر جب وہ تمہیں بلائیں۔ تو یہ صرف نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو نا تو آپ نماز چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی بات سنیں گے اور نماز وہیں سے آ کے دوبارہ شروع کریں، نماز نہیں آپ کی ٹوٹے گی۔ باقی یہ جو کہتے ہیں نا ماں باپ بلائیں تو نماز آپ چلے جائیں اور وہ کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں، وہ کہانیاں ہیں ساری، یہ اس کے بارے میں ہی ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد میں نکلتے وقت نہ تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت تعلیم فرماؤں گا۔ تو کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا قرآن کی سب سے عظیم صورت مجھے سکھائیں گے، تو آپ نے فرمایا وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ ہے وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم جو سورۃ الحجر میں آیا کہ ہم نے آپ کو 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی جو ہے وہ عطا فرمائی، اور قرآن عظیم تو یہ ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ کے کئی فضائل ہیں، بخاری مسلم میں نے اس حوالے سے ساری ٹیکنیکل ڈسکشن بھی اسی کلپ کے اندر کی ہوئی ہے، آپ مسئلہ نمبر 112 ABC دیکھ لیں۔ تو سورۃ الفاتحہ جو یہ قرآن حکیم کی فضائل کے اعتبار سے نمبر 1 سورت ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیں یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہے۔ اسی کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ فضیلت نہ سورۃ الاخلاص کو حاصل ہے نہ کسی اور سورت کو، جو سورۃ الفاتحہ کو حاصل ہے۔ اور اس پہ تو خیر بہت بولا جا سکتا ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے اوپر۔ اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، امام ابو حنیفہ بمقابلہ امام شافعی۔ امام شافعی کا موقف ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، جبکہ امام حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ تو میں نے امام حنیفہ کو سپورٹ کیا تھا۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ نے یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو مسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ والی کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا، تو تابعین نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ تو وہ لیکن پڑھنا سختوں میں ہوگا، اگر سکتے نہیں ہے تو پھر دل میں ہی پڑھنا ہے، زبان سے آپ نے نہیں پڑھنا، قرات کی طرف متوجہ ہو کے سننا ہے جہری نمازوں کے اندر۔ سرن میں آپ پڑھ لیں، میرا اس کے اوپر کلپ بھی ریکارڈڈ ہے۔ تو پھر اس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے مجھ تک پہنچی کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ اچھا، اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا۔ اس سے بھی پتہ چل گیا، اس کی وجہ سے اہل حدیث میں میرے بڑے خلاف ہوئے ہیں، کیونکہ اہل حدیث کئی مسئلوں میں وہ کوشش کرتے ہیں امام حنیفہ کے الٹ ہی چلے، چونکہ اب امام حنیفہ اس کو فاتحہ کا حصہ نہیں مانتے، اس لیے اب اہل حدیث اس پہ تلے ہوئے ہیں کہ نہیں امام شافعی صحیح ہوں گے۔ تو میں کہتا ہوں سر اب آپ امام شافعی کو بھی پھر بخاری مسلم پہ پیش کریں نا، آپ نے خود ڈویژن کر دی ہے کہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میری بزرگی کا اعتراف کیا۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اس پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا، مجھے بڑا مان لیا کہ میں یوم قیامت کا مالک ہوں۔
اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اچھا یہ کامن آیت بتا دی آپ نے، کون سی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور حدیث کے الفاظ کیا تھے؟ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے۔ برابر تقسیم اسی صورت میں ہوگی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے جو 3 آیات ہوں اور 3 آیات اس کے بعد ہوں، تبھی برابر ہے نا۔ اور ٹیکنیکلی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلی 3 آیات میں آپ نے اللہ کی حمد کی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی عہد کا اظہار کیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد بھی مانگتا ہوں، دعا بھی مانگ لی۔ اور اگلا جو آدھا حصہ ہے نا وہ بندے کے لیے ہے، کیوں؟ اس میں آپ نے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ 5ویں آیت ہوگی صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ راستے نہیں سر، راستہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔ یہ 7ویں آیت ہوگی۔ اچھا کامن آیت کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا اس کو بھی آپ آدھا کر سکتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ و ایاک نستعین، اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں، یہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ایگزیکٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے سینٹر میں آپ سینٹر بنا سکتے ہیں۔ پہلی آیت ہوئی الحمدللہ رب العالمین، دوسری الرحمن الرحیم، تیسری مالک یوم الدین۔ ادھر درمیان میں آ گئی، ادھر 3 کون سی ہوئی؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور درمیان والی کامن کون سی ہوئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا بھی آف ہو سکتا ہے، ایاک نعبد اس طرف، اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، اور و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ بسم اللہ شریف نماز میں پڑھنی ضرور چاہیے سورہ فاتحہ سے پہلے، حصہ نہیں ہے۔ تو یہ سب سے عظیم ترین سورۃ الفاتحہ رہی۔ آیت صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابی ابن کعب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابو منذر ان کی کنیت تھی، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک ابی ابن کعب بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں۔ تو حضرت ابو منذر ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں میں کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ فرمایا کون سی؟ کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے خوشی سے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو منذر تیرا علم تجھے مبارک ہو، واقعی قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آیت الکرسی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے نا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9928 جو ہم نے گرین کارڈ پہ رکھی ہوئی ہے کہ جو فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ لیکن سر نماز بھی پڑھنی پڑے گی، آیت الکرسی نہیں خالی، نماز بھی، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آیت الکرسی، اور پھر جو بخاری کی حدیث ہے کہ وہ شیطان انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو ملتا ہے 3 راتوں تک، اینڈ پہ جب وہ کہتے ہیں میں تجھے پکڑ کے پیش کروں گا، ان کو تو نہیں پتا تھا کون ہے، وہ تو چور ہی سمجھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ رات کو بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک فرشتہ حفاظت کرے گا شیطان کے اگینسٹ۔ یہ رشوت دی اس نے، مدنی رشوت سر، مدنی رشوت۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جب صبح حاضر ہوئے تو آپ فرمایا ابو ہریرہ وہ 3 راتوں سے جو انسانی شکل میں آ کے مال غنیمت چوری کرنے کے لیے آتا تھا وہ تو شیطان تھا۔ تو بہرحال ہے جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے رات کو تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیطان کے اگینسٹ۔ یہ صحیح بخاری میں 2311 ہے، مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد کے اینڈ پہ یہ حدیث مل جائے گی۔ تو آیت الکرسی نمبر 1 آیت ہے۔ اچھا اس کی اب تھوڑی سی میں انجینئرنگ بھی کروں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ طائفہ منصورہ، کبھی سواد اعظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہاں بھی اعظم کے الفاظ ہیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، کہ سورت اعظم سورت قرآن کی کون سی ہے۔ انڈیا پاکستان میں تو اعظم کہتے ہیں جو تعداد میں زیادہ ہو، کہتے ہیں نا بریلوی کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں، سعودیہ میں اہل حدیث کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں، بنگلہ دیش میں دیوبندی سواد اعظم ہے، ایران میں شیعہ سواد اعظم ہے۔ اعظم کا مطلب ہے عظمت والا گروہ،
وہ چاہے اکیلا ابراہیم ہی ہو. قرآن میں ہے نا سورہ نحل میں, ابراہیم اکیلا ہی پوری امت تھا, اکیلا پوری امت. ٹھیک ہے جی. تو اعظم کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا, ورنہ قرآن حکیم کی عظمت والی سورت سے مراد اگر تعداد کا بڑا ہونا ہوتا تو سورت البقرہ ہوتی جو 2.5 پاروں پہ پھیلی ہوئی ہے, لیکن نہیں. اور آیت بھی آیت الکرسی سے بھی ایک لمبی آیت موجود ہے سورت البقرہ کے اندر ہی, آیت دین. ٹھیک ہے, جب بھی وہ معاملہ ہو جائے تو آپ یعنی کسی کے ساتھ تو وہ وصیت کو لکھ لیا کرے, اس کی لینتھ جو ہے وہ آیت الکرسی سے لمبی ہے. اس کا مطلب لینتھ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, عظمت کے ساتھ تعلق ہے. تو سر فرقوں میں بھی یہ سواد اعظم آپ ہر ایک کوئی اپنے آپ کو ڈکلیئر نہ کریں, بلکہ جو واقعی کتاب و سنت کے منہج کے اوپر ہے. صحابہ اور اہل بیت اپنے زمانے میں سواد اعظم تھے, اگرچہ کافر ان سے زیادہ تھے تعداد میں, لیکن وہ سواد اعظم تھے. ٹھیک ہو گیا, تعداد کوئی میٹر نہیں کرتی ہے, کام کرتوت اچھے ہونے چاہیے, کرتوت عظمت والے ہونے چاہیے. سواد اعظم رٹ لگائی ہوئی ہے جناب جی, ہم زیادہ ہیں جی, وہ پہلے تو سارے ساڈے ہی ہوندے سن, بعد وچ ہو گئے, وہ پہلے جنہاں دے حوالے دیندے ہو وہ تواڈے نوں بھی پیڑے ہوندے سن. یہ لوگ تو بڑا, میں کہتا ہوں اسلام نے جو مبارک دور پہلے 300 سال کے بعد آج کا دور دیکھا ہے نا, پچھلے 1200 سال میں نہیں دیکھا, 1100 سال کے اندر. آپ اپنے بزرگوں کو رو رہے ہیں, آپ ذرا کو اپنا بابا چٹی داڑھی والا لے کے آئے نا جس نے ابھی کبھی ینگ ایج کے اندر قرآن ترجمے سے پڑھا ہو, اور وہ اس کو کہے قرآن پہ لفظ دے کہ تیرے ابے نے بھی قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے. رواج ہی کوئی نہیں تھا. اور سر یہ داڑھیوں والا رواج بھی اب شروع ہوا ہے سب کانٹیننٹ میں. تو پہلے کتنے جوان لوگ اتنی داڑیاں والا سلسلہ تھا ان کا, یا اسی طریقے سے عورتیں اس طرح نقاب کرتی تھیں, یہ نہیں تھا. یہ اب ایجوکیشن آئی ہے. بخاری کا ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا سر. بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے, آج 100 سال پورے نہیں ہوئے, 2019 چل رہا ہے, 6 جنوری آج. اور کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات, میں کہتا ہوں جی بزرگوں کی خدمات ہے تو آپ بزرگوں کے نام لیتے جائیں اور مجھے بتائیں کہ جی یہ فلاں صوفی بزرگ کا قرآن کا ترجمہ ہے, فلاں صوفی بزرگ نے بخاری کا ترجمہ کیا ہے. کوئی ایک کام بھی کیا ہوا ہے کسی نے؟ شعر ہی لکھ دے رہے جائے, شعر ہی لکھ کے ٹر گئے نے. تو 1000 سال تک کم از کم فارسی میں ترجمہ کر دیتے, حدیث کا ترجمہ کر دیتے, تو کون سی کنٹریبیوشن لوگ بھی سن رہے ہوتے. وہ خالی کلمہ پڑھانا کو کنٹریبیوشن ہے. یہ لولے لنگڑے مسلمان بنا کے ہمارے متھے کر کے چلے گئے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ مولانا مودودی والی بات صحیح ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا, اسلام نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ قبول کر لیے ہیں. دیکھ کام تو وہی چل رہے ہیں, رسومات وہی چل رہی ہیں, عقائد وہی چل رہے ہیں. آپ ہندوؤں کو بھی دیکھ لیں, وہ بھی اپنے سکھوں کو بھی دیکھ لیں, مزاروں کے اوپر ڈولیاں چڑھا رہے ہیں, یہ بھی ڈولیاں چڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہاں سے کہاں تک معاملات چلے گئے ہوئے ہیں. تو بہت بگڑا ہوا معاملہ ہے. جو آندہ آپ سے کوئی بات کرے نا بڑی خدمات ہیں, ہمارے بزرگوں کی بہت خدمات ہیں, ان کو کہ بتائیں کون سی خدمت ہے, دکھائیں مجھے کہ یہ 600 سال پہلے یہ فلاں بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے قرآن کا یہ ترجمہ کیا ہے, یہ کنٹریبیوشن انہوں نے کی ہے, لوکل لینگویج میں بخاری کو ٹرانسلیٹ کر دی ہے, مسلم کو ٹرانسلیٹ کر دی ہے. کچھ بھی نہیں. اپنے اپنے وہ فرقے کی وہ عجیب و غریب شعر و شاعری کرتے ہوئے مر گئے. اور آج لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کلمہ پڑھایا. تو کلمہ تو سر کسی سے بھی پڑھوایا جا سکتا ہے. اگر آپ کلمے کے اوپر, مجھے پرانے بزرگوں کا نہیں پتا انہوں نے پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا. آج ڈاکٹر ذاکر نائک ہزاروں کے مجمع میں سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان تو کر چکے ہیں نا ویڈیو میں, تو کیا ان بابوں کے ماننے والوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ کا ولی مان لیا؟ تو اپنے ولی اپنے بوجھے چ رکھو. پھر تسی اپنی کسی پرانے بابے دی ویڈیو بھی لے آؤ تو ایسے نہیں بنتے. اگر کلمہ پڑھانا ہی کسی کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی کیوں نہیں مانتے آپ؟ نہیں مانیں گے. تو پھر جب آپ کے کسی بزرگ نے کلمہ پڑھایا اور وہ بد عقیدہ تھا تو ہم اسے کیسے بزرگ مان لیں؟ بزرگی کا معیار کتاب و سنت ہے, اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. سر بڑے بڑے فاسقین سے بھی دین کے کام لیے گئے ہیں. اور جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا جو میدان جنگ میں بڑے بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا, آپ نے فرمایا یہ دوست کی ہے. صحابہ کہتا ہے ہمیں وسوسہ ہوا کہ اتنے کافر اس نے مارے ہیں, اتنی وہ جیداری سے لڑ رہا ہے اللہ کے لیے, یہ دوست کی ہے. ایک کہتا ہے میں اس کے پیچھے ہو گیا. اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین پہ یوں تلوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو گرا لیا اور خودکشی کر لی. تو وہ صحابی وہی سے نعرہ مارتے ہوئے آئے, صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا. آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا سر, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. فاسق بھی دین کا کام کر سکتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, ایک مدعم نامی غلام تھا حضور کا جو
آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا, آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا, شہید ہو گیا. صحابہ کہہ رہے ہیں سیدھا جنتی ہے, حضور دا خدمت گزار ہے. کس دا؟ نبی علیہ السلام کا. آپ فرمایا تم اسے کہہ رہے ہو جنتی ہے, جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. یار اللہ نے لحاظ نہیں کیا کہ ایڈیوں نے خدمت کی تھی, ایک چادروں کے فرق پہنتا سی, اور آپ لوگ کس کھاتے میں اور میں کس کھاتے میں بیٹھے ہیں, جو کچھ بھی ہے حضور کی امت سے. اور سر جو ڈائریکٹ فیض یافتہ تھے ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ ختم نہیں ہوئے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, پھر لوگ اپنے گھروں میں گئے, اگر کسی نے کوئی ایک رسی یا کوئی تسمہ بھی اٹھایا ہوا تھا نا مال غنیمت میں, خیر ایدی تے کوئی اتنی ورت نہیں, انہیں بھی لے کے اتنے رکھتا. سرکار ہے کہ گاٹا ہی نہ فٹ ہو جائے. اے تسی اور میں ہی انڈے ٹھیٹ ہاں جو اسی کہنے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ایک تسمہ اور رسی بھی اٹھائی ہے نا نہ حق, تو محبوب کی امت میں ہونا کوئی نفع نہیں دے گا, پھینٹی لگ جانی ساڑی. ٹھیک ہے, تو یہ نسبت کوئی کام نہیں آئی ہے اگر کرتوت برے تھے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں تو لوگ تو وہ یہ اپنے بزرگوں کے لیے پھرتے ہیں, یعنی اس صحابی مدم سے بڑا کون سا بزرگ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں سخت ہے, نہ تو صحبت نفع دے سکتی ہے جب تک کرتوت کوئی صحیح نہ کرے, اور نہ کسی کی کوئی دین کے لیے خدمت کرنا, ورنہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے سے بڑی کون سی خدمت ہو سکتی تھی. تو آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ خدمت کی ہے, آپ وہ تو ہم اس کی انجینئرنگ کرنا شروع کریں, دین کی نہیں خدمت کی, اپنی وہ بزرگیوں کے جو سلسلے ہیں ان کی خدمت کی ہے. دین کی خدمت ہوتی تو آج ہمیں نظر آ رہی ہوتی. آج انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اکثر لوگ سورۃ الفاتحہ کے ٹیسٹ میں فیل نہ ہو رہے ہوتے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ پڑھ کے بھی وہ بابوں کا نہ پکار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مغرب کی اذانیں شروع ہونے والی ہیں, باقی انشاءاللہ نماز مغرب کے وقفے کے بعد.